بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ سو فرینڈز، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی نیکسٹ پوئم آفٹر ایپل پیکنگ ریٹن بائی رابرٹ فراسٹ۔ اس سے پہلے آپ کے ساتھ میں نے 14 پوئمز جو ہیں وہ کور کر دی ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی اور دیکھنا چاہتے ہیں، کافی اچھے نوٹس ہیں، تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی جائیں تو آپ کو لنک جو ہے وہ مل جائیں گے۔ ادروائز یہاں اوپر آئی بٹن میں بھی لنک آ رہے ہوں گے، ادروائز آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پوئم تھوڑی سی لمبی ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو پائے، اس لیے تھوڑا جلدی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہ ہو، تھوڑا سا رہ جائے، تو ویڈیو پاؤز کر کے یا اس کو ویڈیو کو جو ہے آپ بیک کر کے اسے دوبارہ سے جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ مائی لانگ 2 pointed لیڈرز۔ اچھا، اب اس کا جو تھیم ہے، سینٹرل آئیڈیا بیسیکلی، یعنی کہ یہ جو اس کا پوئٹ ہے، اس کا کام جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ایپل پکنگ کا کام کرتا ہے، یعنی کہ سیب وغیرہ یا اسی طرح فصلوں کو چننے کا، یہ اس کی اچھا جو ہے، یعنی کہ اس کا ہابی بھی سمجھ لیں اور اس کا پروفیشن بھی ہے، یعنی کہ یہ اس کا ایک پسندیدہ کام ہے۔ لیکن اس کا میسج یہ ہے کہ ہماری زندگی کی کچھ ایسی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی انسانی خواہشات اور کچھ ایسے منصوبے ہوتے ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں جو بالآخر بھی انکمپلیٹ ہی رہتے ہیں، یعنی ان کی تکمیل میں ہمیں جو ہے وہ ناکامی دیکھنا پڑتی ہے۔ سو یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا، سنتے جائیے گا۔ مائی لانگ 2 pointed ladders sticking through a tree، کہ ویسے میں آپ کو شروع میں بلکہ لاسٹ میں آپ کو اس پوئم کے ریلیٹڈ ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ ہنٹ آپ کو بتاؤں گا، جو کہ کافی آپ کے لیے یوزفل ہوگا، وہ لازمی سے آپ سن لیجئے گا۔ بٹ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ۔ کہ کہتا کہ مائی لانگ 2 pointed، میری 2 بازوؤں والی لمبی سیڑھی، لیڈرز، سیڑھی جو ہے اسٹیکنگ تھرو اے ٹری، وہ ابھی تک ایک جو ہے اس طرح، یعنی کہ ایک درخت کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سٹک کی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ لگی ہوئی، جڑ کے کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ ٹوورڈس ہیون اسٹل، اس کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے۔ بمحاورہ اس کا اس طرح ہو گیا کہ میری 2 بازوؤں والی لمبی سیڑھی جو ہے وہ ابھی تک آسمان کی طرف رخ کر کے ایک درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی جڑ کے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اینڈ دیر از اے بیرل دیٹ آئی ڈیڈنٹ فل، اور یہاں پہ ایک ایسا ڈرم ہے جس کو میں ابھی تک بھر نہیں پایا، یعنی کہ ایپل چن چن کے اس میں ڈال کے اس کو میں ابھی بھر نہیں پایا۔ beside it، اور اس کے ساتھ ساتھ there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some bulbs، یہاں پر کچھ شاخوں کے اوپر صرف 2 سے 3 ہی سیب لگے ہوئے ہیں اور میں وہ بھی نہیں چن پایا۔ اچھا، اب یہ بالکل یعنی چھوٹا سا کام ہے، لیکن کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں کر پایا۔ بٹ آئی ایم ڈن ود ایپل پکنگ ناؤ، ایپل پکنگ یعنی سیب چننا، یہ میرا ایک ہابی تھا، یہ میرا ایک پیشن تھا اور پروفیشن تھا، لیکن اب میں کافی بہت زیادہ اس سے تھک چکا ہوں۔ ایکسپلینیشن بھی جلدی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دی پوئٹ ٹیلس اس دیٹ ہز لیڈر از فکسڈ ود اے ٹری، کہ اس کی سیڑھی جو ہے وہ ایک درخت کے ساتھ فکس ہوئی ہے، جڑی ہوئی کھڑی ہے۔ ہی از پکنگ ایپلز، وہ ایپل پک کر رہے ہیں۔ there is still an empty barrel which he didn't fill yet، کہ ڈرم اس کے پاس موجود ہے لیکن ابھی تک وہ بھر نہیں پایا، یعنی کہ اس سے کام ہو ہی نہیں پایا۔ کیوں نہیں ہو پایا؟ تھکا ہوا ہے۔ there are also 2 or 3 apples which he did not pluck، کہ جو اس نے ابھی تک جن کو جو ہے وہ نہیں توڑ پایا، 2-3 ہیں لیکن وہ ان کو بھی ابھی تک نہیں توڑ پایا۔ تو یہ بیسیکلی وہی ہے، خواہشات، منصوبے جو انکمپلیٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور انسان تھک جاتا ہے۔ بٹ ہی از ویری ایکسہاسٹڈ ناؤ، اب وہ کافی جو ہے وہ تھک چکا ہے۔ اینڈ کی ناٹ کنٹینیو ہز ایکٹیویٹی، اور اپنی جو اس کا یہ سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی، اب اس کو مزید وہ مسلسل آگے جو ہے وہ نہیں لے جا سکتا، اس کو جاری نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ ایسنس آف ونٹر سلیپ از آن دی نائٹ، کہ کہتا ہے کہ سردیوں کی طویل اور گہری نیند کا ایسنس، اس کا جوہر، اس کی روح، اس کا پیغام، ٹھیک ہے، وہ پیغام، اس کا وہ پیغام دے رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا پیغام ہے دی سینٹ آف ایپلز آئی ایم ڈراؤزنگ آف، اور جو ایپلز کی سینٹ ہے، ان کی خوشبو ہے، وہ میں ان سے
جو ہے غنودگی حاصل کر رہا ہوں، یعنی وہ مجھ پہ غنودگی طاری کر رہے ہیں۔ آئی کی ناٹ رب دی اسٹرینجنس فرام مائی سائٹ، کہ کہتا ہے کہ میں اپنی نظروں پر چھائی ہوئی جو عجیب و غریب قسم کی دھند ہے اس کو میں دور نہیں کر سکتا۔ آئی گاٹ فرام لوکنگ تھرو اے پین آف گلاس آئی اسکمڈ دس مارننگ فرام دی واٹر ٹرف، کہ واٹر ٹرف بیسیکلی کہتے ہیں ایک ہوز کو، جو پانی کا ہوز ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیفیت آئی گاٹ، یہ میں اس وقت یہ مجھ پہ طاری ہوئی یہ کیفیت کہ جب اس نے صبح پانی کے برتن سے جو برف کی ایک پتلی سی اوپر چادر ہوتی ہے اس کو اٹھایا، ٹھیک ہے جی۔ اسکمڈ، جب اس نے اس پتلی سی چادر کو اٹھایا تو اس وقت اس پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اینڈ ہیلڈ اگینسٹ دی ورلڈ آف ہوری گراس اٹ میلٹڈ اینڈ آئی لیٹ اٹ فال اینڈ بریک، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتا ہے کہ وہ برف کی جو ہے سے ڈھکی ہوئی گھاس کی دنیا کو وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ برف سے ڈھکی ہوئی گھاس کی دنیا کو، یعنی کہ اس طرح ایک وہ ویو بنا ہوا ہوتا ہے کہ برف نے جو ہے اس گھاس کو ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح یعنی کہ کافی ساری جگہ پہ یہ اس طرح کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، تو اس نے اس کو دنیا سے تشبیہ دے دی۔ کہتا ہے کہ اس نے برف سے ڈھکی ہوئی گھاس کی ایک دنیا کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اٹ میٹڈ، کیا تھا کہ برف کی یہ چادر وغیرہ، یہ برف جو ہے یہ جو اوپر ایک چادر سی بچھی ہوئی تھی برف کی، ایک ویو بنا ہوا تھا، یہ ایسے پگھلی ہوئی تھی۔ اینڈ آئی لیٹ اٹ فال، اور میں نے اس کو مزید گرنے دیا، ٹھیک ہے، اینڈ بریک، اور ٹوٹنے دیا، ٹھیک ہے جی۔ So the poet tells us the essence of winter sleep and sweet smell of apples are compelling him to sleep. کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، ٹھنڈی ٹھنڈی برف کی جو کا پیغام تھا، یا اس کی روح جو تھی، ٹھنڈی یعنی برف کہہ لیں، اس میں سردیوں کا ایک جس طرح کی نیند ہوتی ہے وہ، اور ایک سیبوں کی خوبصورت اور اچھے قسم کی جو اسمیل تھی وہ مجھے سونے پر مجبور کر رہی تھی۔ He wishes to be active but cannot، وہ چاہتا تھا کہ وہ ایکٹیو رہے، کام کرے، لیکن کر نہیں سکتا تھا۔ The film in his eyes is like that transparent sheet of snow which he had picked up in the morning from the cooled water trough، کہ یہ سارا سین جو ہے وہ بالکل اسی روشنی، اس برف کی روشنی کی طرح ہی اس کے سامنے جو ہے وہ چل رہا تھا، جس طرح کہ اس نے صبح صبح اس برف سے ڈھکی ہوئی گھاس کی دنیا کو جب وہ دیکھ رہا تھا تو اس وقت اس نے دیکھا۔ دی پوئٹ وانٹس ٹو سے، وہ کہنا یہ چاہتا ہے دیٹ ارلی ان دی مارننگ ہی آلسو فیلٹ سلیپ، کہ وہ صبح صبح ہی اسے جو ہے وہ نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ however بی بروک، اور اس طرح اس نے اس کو توڑ لیا، یعنی کہ نیند اس پہ چھا گئی اور اس نے اسے اپنے اوپر چھانے دیا، ٹوٹنے دیا، ٹھیک ہے۔ بٹ ناؤ ہی از انیبل ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، اور اب جب اس نے اسے اپنے اوپر چھانے دیا، ٹوٹنے دیا، گرنے دیا، تو اب وہ اسے جان چھڑانے سے قاصر ہے، اب وہ اس سے چھٹکارا گیٹ ریڈ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آئی واز ویل، کہ میں بہت اچھا تھا، یعنی کہ بالکل میں ٹھیک تھا، اپون مائی وے، اپنے راستے پر، ٹو سلیپ، سونے کے لیے، یعنی کہ میں سونے کے بالکل قریب تھا، بیفور اٹ فیل، اس کے گرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس برف کی چادر اس کے گرنے سے پہلے ہی میں نیند کے کافی قریب ہو چکا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی میں بتا سکتا ہوں، یعنی اپنے ہوش کی اس منظر کو میں بیان کر سکتا ہوں۔ دی پوئٹ وانٹس ٹو سے دیٹ ارلی ان دی مارننگ ہی فیلٹ اے گریٹ ارج ٹو سلیپ، اس کی شدید خواہش ہوئی سونے کی صبح صبح۔ وین دی شیٹ آف سنو فیل فرام ہز ہینڈ، جب برف کی شیٹ، برف کے وہ چھوٹی سی ایک چادر قسم کا جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے گرتا ہے، ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، اینڈ آئی کوڈ ٹیل وٹ فرام مائی ڈریمنگ واز اباؤٹ ٹو ٹیک، اور کہتا ہے کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میرے خوابوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ آئے گا۔ میگنیفائڈ ایپلز اپیئر اینڈ ڈس اپیئر، سوری یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جو بڑے بڑے سیب ہیں وہ میرے سامنے کبھی آتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسٹیم اینڈ، کہ اسٹیم اینڈ کہتے ہیں جی ڈنڈی والا سیرا، اینڈ بلازم اینڈ، یہ کہتے ہیں جی ریڈش براؤن جو ہوتا ہے، سوری یہ جو ایک فلاور، پھول والا سیرا جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ اینڈ ایوری فلیک آف رسٹ شوئنگ کلیئر، رسٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی ریڈش براؤن، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ سرخی مائل جو بھورا، بھوری قسم کا، یا بھورا جس کا رنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اردو میں جس کو بھورا کہتے ہیں۔ اس طرح کا جو ہے وہ نشان، یعنی کہ سرخی مائل بھورا نشان جو ہے
وہ شوئنگ کلیئر، بالکل واضح دکھائی دے رہا تھا. اچھا اب یہاں سے یہاں تک آپ کو با محاورہ کیا ہے کہ اسٹیم اینڈ یعنی کہ ڈنڈی والا سرا اور پھول والا سرا اور جو ہے ہر سرخی مائل بھورا نشان بالکل واضح دکھائی دے رہا ہے. The poet tells us that now he will see big reddish brown apples from all sides in his coming sleep. ٹھیک ہے جی، کہتا ہے کہ آنے والی نیند میں اب وہ ہر طرف سے جو ہے وہ سرخی مائل ریڈش براؤن جو ہیں یعنی کہ سرخی مائل بھورے نشان والے سیبوں کو ہر طرف سے وہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بیکاز کیونکہ لسٹ از مینس نیچر، کہ خواہش ہوائے نفس یا پھر شدید قسم کی جو خواہش ہوتی ہے، ویسے یہ ورڈ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ڈیزائر کے لیے، سیکشول ڈیزائر وغیرہ کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. سو یعنی کہ شدید قسم کی خواہش جو ہے یہ تو انسان کی فطرت ہوتی ہے. مائی انسٹیپ آرچ ناٹ اونلی کیپس دی آرچ، کہ انسٹیپ کہتے ہیں جی آرچ آف فوٹ یعنی کہ پاؤں کا ابھرا ہوا حصہ. ٹھیک ہے جی، کہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کا جو ابھرا ہوا حصہ یعنی میرے پاؤں کا جو اندر کا خم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ صرف قائم نہیں بلکہ کیا ہے، اٹ کیپس دی پریشر آف اے لیڈر راؤنڈ. ٹھیک ہے جی، کہتا ہے کہ یہ صرف قائم نہیں بلکہ یہ سیڑھی کے دباؤ کے ساتھ بالکل فٹ ہے، یعنی کہ یہ سیڑھی کے دباؤ کے متوازن ہے، اس کے پریشر کے بالکل متوازن ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس کے پریشر کو راؤنڈ رکھے ہوئے، متوازن رکھے ہوئے، ساتھ ساتھ اس کے فٹ رکھے ہوئے. اینڈ آئی کیپ ہیئرنگ فرام دی سلر بن. ٹھیک ہے جی، کہتا ہے کہ اور وہ مسلسل جو ہے وہ سن رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ مسلسل وہ سنتا ہے. کہاں سے اور کیا سنتا ہے؟ فرام دی سیلر بن. سیلر بن کہتے ہیں جی بیسمنٹ جیسے ہوتا ہے، بیسمنٹ میں کوئی چیز یا سٹور جو بیسمنٹ میں بیسیکلی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جسے جہاں پہ کوئی چیز ذخیرہ کی جاتی ہے، ذخیرہ گاہ اسے کہہ سکتے ہیں. وہ وہاں سے سنتا ہے دی رمبلنگ ساؤنڈ. وہ وہاں سے شور، اونچی آوازیں جو ہے وہ سنتا ہے. کس چیز کی آوازیں سنتا ہے؟ آف لوڈ آف ایپلز کمنگ ان، اس میں آنے والے سیبوں کے لوڈ کرنے کو، یعنی کہ سیبوں کے ڈرم جو ہے وہ اس بیسمنٹ میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا شور جو ہے وہ مسلسل وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو نیکسٹ ہے جی فور آئی ہیو ہیڈ ٹو مچ، کہ میں کافی سارا کر چکا ہوں. آف ایپل پکنگ، یہ سیب چننے کا کام میں کافی سارا کر چکا ہوں. تو کیا ہے؟ کہتا ہے کہ آئی ایم اوور ٹائرڈ اب آف دی گریٹ ہارویسٹ آئی مائی سیلف ڈیزائرڈ. اب میں بہت زیادہ اوور ٹائرڈ ہے، ٹائرڈ ہوتا ہے تھکنا، اوور ٹائرڈ بہت زیادہ تھک جانا. ٹھیک ہے جی، میں اس عظیم یعنی کہ اس گریٹ ہارویسٹ، اس بڑی فصل، ٹھیک ہے، اس بھرپور فصل سے میں بالکل تھک چکا ہوں. کون سی ہے وہ؟ آئی مائی سیلف ڈیزائرڈ، جس کی میں نے خود خواہش کی تھی، جو میرا ایک پروجیکٹ تھا، جو میری ایک خواہش تھی، اس سے ہی میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں. دیر ور 10,000 فروٹس، وہاں پر بہت زیادہ ہزاروں تعداد میں، ٹھیک ہے جی، کافی سارے جو ہیں وہ فروٹس تھے، وہ پھل تھے، پھل کے دانے تھے. ٹو ٹچ، چننے کے لیے. چیریش ان ہینڈ، ہاتھوں میں پکڑنے کے لیے. لفٹ ڈاؤن، نیچے رکھنے کے لیے، نیچے لانے کے لیے. اینڈ ناٹ لیٹ فال، اور صرف یہ تھا کہ انہیں نیچے نہیں گرنے دینا تھا. دی پوئٹ از ہولڈنگ دی لیڈر ود دی انسٹیپ آف ہز فوٹ، وہ اپنے پاؤں کے اس حصے کے ساتھ، ابھرے ہوئے حصے کے ساتھ اپنی سیڑھی کو جو ہے وہ رکھے ہوئے ہے. ہی فیلز دیٹ ہز لیڈر از سوئنگنگ، کہ اس کی وہ سیڑھی گھوم رہی ہے، سوئنگ کر رہی ہے. وین دی برانچز بینڈ انڈر اٹس پریشر، جب شاخیں جو ہیں وہ اس تھوڑی سی جو ہیں وہ بینڈ ہوتی ہیں، جھکتی ہیں اس کے پریشر کی وجہ سے. He hears the voice as someone is loading apples and storing them in store. وہ اس سے آوازیں سنتا ہے جیسے کہ کوئی سیبوں کو جو ہے وہ لوڈ کر رہا ہوتا ہے اور انہیں کسی سٹور میں سٹور کر رہا ہوتا ہے. He is very tired now، وہ اب بہت تھک چکا ہے. But it was he، لیکن یہ وہی تھا who had desired for such a great crop، جس نے اس فصل کی بہت ہی شدید خواہش ظاہر کی تھی. So next ہے for all، یہ تمام چیزیں. That struck the earth، وہ تمام سیب
جو زمین سے ٹکرا گئے یعنی جو زمین پر آ کے اسٹرک کریں گر جائیں. نو میٹر اف ناٹ بروزڈ یہ میٹر نہیں کرتا یعنی اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ بروزڈ ہے یعنی واؤنڈڈ ہے یعنی اس پہ کوئی خراش آئی ہے گرنے سے یا زخم آیا ہے یعنی کہ وہ تھوڑا سا بھی جو ہے وہ خراب ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسپائکڈ ود اسٹبل کہ وہ اسپائک بیسیکلی ہوتا ہے میک اے ہول کہ سوراخ کا بننا. ٹھیک ہے جی. کہ جو بھی سیب زمین پر گرا یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ وہ اس پہ کوئی خراش آئی ہے یا اس میں کوئی سوراخ ہوا ہے. کس وجہ سے؟ کٹی ہوئی فصل کے جو نیچے جڑیں وغیرہ رہ جاتی ہیں ان کی وجہ سے کہ کوئی چیز جب کٹی ہوئی فصل کے نیچے جو جڑیں ہوتی ہیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں اس پہ کوئی چیز گرتی ہے تو اس میں یا خراش آ جاتی ہے یا اس میں کوئی سوراخ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پر خراشیں آئیں یا نہیں آئیں, یا کٹی ہوئی فصل کے جو جڑیں ہیں ان میں جو ہے وہ چھید ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اگر گر گئے تو وینٹ, ٹھیک ہے جی, آل وینٹ شورلی ٹو دی سائڈر ایپل ہیپ, وہ سیبوں کے جوس بنانے والے ڈھیر کی طرف چلے جائیں گے, یعنی ان کو یقینی طور پہ وہاں پہ پھینک دیا جائے گا. ایز آف نو ورتھ, اب ان کی کوئی وقت نہیں رہی. ون کین سی وٹ ول ٹربل دس سلیپ آف مائنڈ وٹس ایور سلیپ اٹ از. کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے ہر آدمی یا کوئی انسان جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری یہ نیند کس قسم کی ہوگی. ٹھیک ہے جی, یا کیا اس میں کس قسم کا خلل واقع ہوگا. ٹھیک ہے جی. وٹس ایور سلیپ اٹ از, یہ نیند جو ہے کس قسم کی ہوگی, اس میں جو ہے کون سا خلل آئے گا, کون سی اس میں جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوگی. The poet says that there are still 1,000 apples which he has to pluck. یہاں پر کئی سارے ایسے ابھی جو ہیں وہ ایپلز موجود ہیں, سیب موجود ہیں جسے اس نے ابھی توڑنا ہے, توڑنا پڑے گا. He knows, وہ جانتا ہے, that no fruit should fall down otherwise it will lose its value. کہ وہ کہتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی پھل نیچے نہیں گرنا چاہیے ورنہ وہ اپنی قدر اپنی ویلیو کھو دے گا. اینڈ دا ول بی یوزڈ فار ایکسٹریکٹنگ جوس, اور وہ صرف جوس نکالنے کے لیے اس ڈھیر پہ پھینک دیا جائے گا اور جوس نکالنے کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ور ہی ناٹ گون, نہ جا چکا ہوتا وہ, دی وڈ چیک, اگر وہ وڈ چیک نہ جا چکا ہوتا, could say whether it is like his long sleep, کہ میری یہ جو نیند آنی ہے یہ کس قسم کی نیند ہوگی, یہ اس کی لمبی نیند کی طرح ہوگی. ٹھیک ہے. ایز آئی ڈسکرائب اٹس کمنگ آن, جیسے کہ میں نے اس کا آنا, اس کی آمد کو جیسے میں نے بیان کیا ہے. آر جسٹ سم ہیومن سلیپ, یا صرف محض انسانی نیندوں کی طرح, محض ایک عام انسانی نیند کی طرح نیند ہوگی. وہ کہتا ہے کہ کوئی انسان یعنی کہ کوئی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری یہ نیند جس قسم کی بھی ہوگی اس میں کس قسم کا کوئی خلل آئے گا. تو کہتے ہیں اگر وڈچک جو ہے وہ زندہ ہوتا, وہ چلا نہ گیا ہوتا تو وہ بتا سکتا تھا کہ میری یہ نیند جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی جس کو میں بیان کر رہا ہوں, یہ اس کی طرح کی ایک لمبی نیند ہوگی یا ایک عام انسانی نیند ہوگی. تو یہ تھوڑی سی لمبی پوئم تھی. دی poet tells us that because he is overtired so his sleep would be longer than normal human sleep. کہتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ تھکا ہوا ہے, اتنا زیادہ تھکا ہوا ہے کہ اوور ٹائرڈ ہے, سو اس لیے ہو سکتا ہے اس کی نیند یہ انسانی عام نارمل ہیومن سلیپ جو ہے عام انسانی نیند سے زیادہ لمبی ہو. If Woodchuck had been here, اگر Woodchuck یہاں پہ ہوتا, he could have told what kind of sleep the poet would have, a human sleep or a woodchuck like long sleep. کہتے ہیں اگر Woodchuck یہاں پہ ہوتا تو وہ یہ بتا سکتا تھا یہ کس قسم کی نیند ہوگی, کہ شاعر کی نیند جو ہے یہ ایک انسانی نیند ہوگی یا Woodchuck کی طرح ایک بہت زیادہ لمبی نیند ہوگی. He leaves the question unanswered for readers, وہ قارئین کے لیے اس کوشچن کو جو ہے اس سوال کو جواب نہ دیتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. We think, اور ہمارا خیال ہے, he must have human being sleep, کہ اسے جو ہے وہ ضروری طور پہ انسانی نیند ہی آئے گی. کمنٹ پڑھ لیتے ہیں. دی poem tells us that desire is like sea water, کہ خواہش سمندر کے پانی کی طرح ہوتی ہے. یہ بہت کام کی بات ہے, اسے اچھے سے یاد کیجئے گا. ٹرانسلیشن آپ کے ذہن میں رہتی ہے, رہے نہیں رہتی, لیکن اس پوئم کے بارے میں یہ ایک لائن لازمی سے یاد کر لیجئے گا. اور ایک بات میں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا. ڈیزائر از لائک سی واٹر, کہ خواہش
سمندر کے پانی کی طرح ہوتی ہے. سمندر کا پانی آپ کو شاید اس کی تھوڑا سا پتہ ہو کہ وہ نمکین ہوتا ہے, اور نمکین کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد جو ہے وہ آپ تھرسٹی فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑی پیاس جو ہے آپ کی زیادہ بڑھتی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ خواہش یہ سمندر کے پانی کی طرح ہے. دی مور وی ڈرنک دی تھرسٹیئر وی بیکم. جتنا زیادہ ہم یہ پانی پیتے جائیں گے اتنے زیادہ ہم پیاسے بنتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو اسے لازمی سے یاد کیجئے گا. ہر ایکسپلینیشن کوئی بھی آتی ہے تو اس میں آپ لازمی سے اس پوئم کے حوالے سے لکھیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے لمبے لمبے اس کے سٹینزاز ہیں آپ بیسیکلی پاس پیپرز کو بھی چیک کریں, اینڈ کچھ آن لائن جو ہے جا کے آپ چیک کریں لازمی سے, اور کچھ نوٹس جو ہیں ملتے ہیں انہیں بھی چیک کریں. اتنے لمبے لمبے جتنے اس کے جو سٹینزاز ہیں اس طرح کے عام طور پہ جو ہے وہ جنرلی پیپر میں پیپر سیٹر یا پیپر کو بنانے والا وہ آپ کو نہیں دیتا. بالکل شارٹ جیسے نیو ایئر ریزولوشن میں اس طرح کے یا دوسری پوئمز جو ہیں ان میں جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, کیونکہ کافی سارے ایسے لمبے یا بڑے جو ہیں وہ سٹینزاز ہوتے ہیں جن میں سے بھی آ جاتا ہے, لیکن ان میں تب آتا ہے جب ایک دو لائن میں کوئی بات کمپلیٹ ہو رہی ہو. تو اس کی ایک دو لائن میں کم ہی ایسی باتیں ہیں جو کمپلیٹ ہو رہی ہیں, بلکہ ایک پورا سٹینزا جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد ایک بات جو ہے وہ ایک کہانی اس کی سمجھ آتی ہے. سو اس لیے بٹ آپ اس کو جو ہے اگر پریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایکسپلینیشن شیئر کر دی گئی ہے, آپ اچھے سے اسے پریپیئر کریں. اور یہ اس کا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے ہے, بٹ آپ کو یہ یاد نہیں کرنا. انشاءاللہ ملٹی آنسر اس کا بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کوئی بھی کویسچن اس کے ریلیٹڈ آتا ہے آپ اسے ملٹی آنسر کے ساتھ ایزیلی جو ہے وہ سالو کر پائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ